بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الطور مکیہ۔ سورہ الطور جو مکی سورہ مبارکہ ہے، اس کی 8 آیات ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج آیت نمبر 9 سے ہم پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں، یوم تمور السماء مورا۔ یوم کا معنی ہوتا ہے دن، لیکن چونکہ پیچھے ایک ایسے دن کی بات ہو رہی ہے جو قیامت کا دن ہے، جو اللہ کی پکڑ کا دن ہے، کیونکہ قیامت اہل ایمان پر واقع نہیں ہوگی، اہل کفر پر واقع ہوگی۔ قیامت کے برپا ہونے سے قبل اس دنیا میں کوئی بھی ایمان والا باقی نہیں رہے گا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں 5 قسمیں کھا کر پھر یہ بات کی کہ جس عذاب کا یہ انکار کرتے ہیں یا جس کے بارے میں یہ طنزاً سوال کرتے ہیں، وہ عذاب واقع ہونے والا ہے۔ اور پھر جب وہ عذاب واقع ہوگا، یعنی قیامت برپا ہوگی، تو اس کو کوئی ہٹا نہیں سکے گا۔ اب یہاں پر اللہ فرما رہے ہیں یوم، جس دن۔ ویسے یوم کا معنی دن ہوتا ہے، لیکن چونکہ ایک خاص دن کی بات ہو رہی ہے، اسی کی وضاحت میں بات ہو رہی ہے، اس لیے جس دن تمور السماء۔ تمور کا معنی ہوتا ہے لرزنا۔ تمور کا معنی کیا ہے؟ لرزنا۔ اور آگے السماء ہے، جس دن آسمان لرزے گا۔ لرزنا کیا ہے؟ مختلف صورتوں میں اس کے بارے میں قیامت کی جو منظر کشی اللہ رب العزت نے کی ہے کہ آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا۔ صاف ظاہر ہے کہ جب چیز کوئی ٹکڑے ٹکڑے ہوتی ہے تو ایک زوردار اس میں لرزہ آتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے قیامت والے دن یہ اتنا مضبوط، جس کو اللہ نے خود کہا ہے کہ بغیر ستونوں کے ایک مضبوط چھت کے طور پہ میں نے کھڑا کیا ہوا ہے، لیکن قیامت کے دن یہ مضبوط چھت بھی جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی۔ اس لیے فرمایا جس دن آسمان لرزے گا، مورا، سخت لرزنا، یعنی مزید اس معنی کے اندر تاکید پیدا کرنے کے لیے پھر دوبارہ مصدر کا استعمال کیا، مورا، سخت لرزنا۔ جس دن آسمان لرزے گا، سخت لرزنا۔ وَتَسِيرُ الْجِبَالِ، پہاڑ چلیں گے۔ واو میں نہ، اور تسیرو کا معنی ہوتا ہے چلنا، الجبال، پہاڑ۔ جیسے قرآن میں کہنا سیرو فی الارض، تم زمین میں چلو، زمین میں چلو۔ تو تسیرو کا معنی کیا ہے؟ چلنا۔ وَتَسِيرُ الْجِبَالِ، اور پہاڑ چلیں گے۔ پہاڑ کیسے چلیں گے؟ اس کے بارے میں بھی ہم خاص کر 30ویں پارے میں کئی جگہوں پہ یہ باتیں پڑھ چکے ہیں۔ تو پہاڑوں کو ایک جیسے حرکت میں پہاڑ آتے ہیں، پہلے حرکت میں آئیں گے، پھر پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ اور سورہ القاریہ کے مطابق اور دیگر جگہوں کے اوپر جو بات ہوئی ہے کہ وہ رنگین ایک دھمکی ہوئی روئی کی طرح وہ اڑنا شروع ہو جائیں گے۔ اتنے مضبوط پہاڑ پہلے اللہ ان کو چلائے گا، پھر آہستہ آہستہ کیا ہوگا، جیسے کوئی مکان، کوئی زلزلہ آتا ہے، گرتا ہے، تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس کے اندر جھول آ گئی ہے۔ پہلے وہ ہلتا ہے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے کیا ہوتا ہے، وہ گر جاتا ہے۔ تو پہاڑ بھی ایسے چلنا شروع ہو جائیں گے۔ چلتے چلتے پھر ان کے اندر ٹوٹ پھوٹ کا سلسلہ شروع ہوگا، اور پھر وہ اس قدر ریزہ ریزہ ہوں گے کہ روئی، دیکھ لیں سب سے نرم چیز ہوتی ہے، روئی کی شکل اختیار کر جائیں گے۔ وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا،
اور پہاڑ چلیں گے. پھر مزید اس میں معنی میں اضافے کے لیے کہا سیرا، بہت چلنا، یعنی ہماری سوچ سے زیادہ چلیں گے. اب بندہ تصور نہیں کر سکتا کہ پہاڑ بھی چلیں گے، لیکن اللہ کی قدرت ہے، وہ چلائے گا قیامت کے دن. اور پہاڑ چلیں گے سیرا، خوب چلنا یا بہت چلنا، خوب چلنا یا بہت چلنا. فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، فَمَنَا تو ویلٌ بڑی ہلاکت. یہ آیت سورہ المرسلات میں بار بار ہم نے پڑھی ہے، سورہ المرسلات جو 29ویں پارے کے اندر. تو بڑی ہلاکت ہوگی یومئذ، اس دن، للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے. لام کمنت لیے المکذبین، جھٹلانے والے. کس کو جھٹلاتے تھے؟ قیامت کو جھٹلانے والوں کے لیے بات ہو رہی ہے. جو قیامت کا انکار کرتے تھے انہیں تو یہ دلائل دیے جا رہے ہیں، انہیں تو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ قسمیں کھا کے کہہ رہا ہے کہ جس کو تم جھٹلا رہے ہو وہ واقع ہونے والا ہے. تو اب نہیں تم نے مانا تو پھر جب قیامت برپا ہوگی، جو اس وقت کافر حیات ہوں گے ان کے لیے بھی، اور جو مر چکے ہوں گے ان کے لیے بھی جو اگلا سلسلہ ہے وہ بڑا سخت ہے. فرمایا تو اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے یا بڑی ہلاکت ہوگی. تو اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی ہلاکت ہوگی. وہ کون سے لوگ ہیں جو قیامت کو جھٹلاتے ہیں؟ آگے اللہ نے خود اس کی وضاحت فرمائی. الذین، وہ لوگ، ہم، پھر وہ، تو اکٹھا ترجمہ ہوتا ہے وہ جو، فی خوض یلعبون. یہ خوضن جو ہوتا ہے یہ اس کا لفظی معنی ہوتا ہے کہ کسی پانی کے اندر داخل ہو جانا. تو پانی میں جب انسان داخل ہوتا ہے تو اس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کا پاؤں کہاں پڑے گا، کتنی گہرائی میں چلا جائے گا. تو اسی طرح جب انسان دنیا کے کھیل تماشے میں لگ جاتا ہے تو وہ بہکتا چلا جاتا ہے، اس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کتنا گمراہی میں آگے چلا گیا ہے. تو اس لیے اس کا معنی کیا جاتا ہے فضول بحث. جہنم میں جانے والے جو لوگ ہیں، آپ سورہ المدثر کو ذہن میں رکھیں. وہ جب جنت والے سوال کریں گے ما سالککم فی سقر، تمہیں سقر میں کون سی چیز لے آئی؟ جہنم کی ایک وادی کا نام ہے. تو انہوں نے پہلے نمبر پر کہا ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، دوسرے نمبر پر ہم لوگوں کو، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور نمبر 3 پہ انہوں نے کہا کہ ہم فضول بحث کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ کے فضول بحث کیا کرتے تھے، یعنی فضولیات میں ٹائم ضائع کرتے تھے. آج کے دور میں یہ موبائل فضولیات کے لیے بہترین آلہ ہمیں مل گیا ہے، اور سارے اس کے اندر ہم شامل ہو چکے ہیں الا ماشاء اللہ. یعنی ایک دفعہ اس کو کھول کے بیٹھ جائیں تو پھر چاہے ساری رات ہی گزر جائے، 1-2 بج جاتے ہیں، فجر جاتی ہے تو چلی جائے، کوئی بات نہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ فضول بحث ہے، یہ فضول کھیل ہے جس میں ہم کھو چکے ہیں. اس لیے اللہ فرماتے ہیں الذین ہم، وہ جو، فی خوض یلعبون. یلعبون کا معنی ہوتا ہے کھیلنا، لاعب کھیلنے والا، اس میں فاعل کا صیغہ لاعب کھیلنے والا. تو یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، معذرت کے ساتھ مضارع کا صیغہ ہے اور جمع کا صیغہ ہے. وہ جو فضول بحث میں کھیلتے ہیں یا کھیل رہے ہیں، وہ جو فضول بحث میں کھیل رہے ہیں. فضول بحث آپ کو سمجھ آ چکی ہے، ہر وہ کام جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے، ہر وہ کام جس میں اللہ کی نافرمانی ہو، وہ فضول بحث ہے، وہ فضول کھیل ہے. وہ کوئی بھی ہو، کوئی بھی ایکٹیویٹی ہو، اگر اس ایکٹیویٹی نے آپ کو اللہ کی یاد سے دور کر دیا ہے، وہی چیز میرے لیے، آپ کے لیے فضول بحث بن جائے گی. تو قیامت اصل میں یہ وہ لوگ تھے کہ جو قیامت کے بارے میں سیریس نہیں تھے،
اور وہ دنیا کی موج مستی میں لگے ہوئے تھے، تو یہ گویا جنہوں نے آخرت کو سیریس نہیں لیا، اس پر ایمان نہیں رکھا، اس کی تیاری نہیں کی، اور دنیا میں وہ مگن ہو کے رہ گئے، گویا وہ فضول بحث میں لگے رہے۔ اگر دنیا آخرت کی فکر کے بغیر ہمارے پاس ہے تو یہ سب فضول بحث ہے، یہ سب فضولیات ہیں۔ اللہ نے اس لیے ہمیں درس اور سبق دیا کہ تم نے دعا کرنی ہے تو ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یہ دعا کیا کریں کہ دنیا چاہیے تو وہ بھی بھلائی خیر و برکت والی، اور آخرت بھی خیر و برکت والی۔ تو اس لیے فرمایا وہ جو فضول بحث میں کھیل رہے ہیں، یوما، اس دن یعنی قیامت کے دن، قیامت کے دن یدعون، انہیں دھکیلا جائے گا۔ وہ سورہ الماعون میں آتا ہے نا، جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ نے ارأیت الذی یکذب بالدین، اس بندے کو نہیں دیکھا جو قیامت کے دن کو، جزا کے دن کو جھٹلاتا ہے، اور پھر اس کے بارے میں بتایا وہ کون ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے۔ تو وہاں بھی کیا ہے، یدو کا مطلب ہوتا ہے دھکے دینا، دھکیلنا۔ تو یہاں بھی کیا ہے، اس دن یدعون، یہ مجہول کا صیغہ ہے، دھکیلا جائے گا، کنہیں؟ ان لوگوں کو، ایسے لوگوں کو دھکیلا جائے گا، الا، طرف، نار، آگ، جہنم، جہنم کی۔ اس دن انہیں جہنم کی آگ کی طرف دھکیلا جائے گا۔ اب وہ دھکیلنے والے کون ہوں گے؟ اللہ کے فرشتے، ملائکہ، پکڑ پکڑ کے، دھکے مار مار کے۔ آپ یہ دنیا میں دیکھ لیں، مجرم ہے نہیں ہے بعد کا مسئلہ ہے، بس ایک دفعہ اس کے خلاف ایف آئی آر کٹ گئی ہے یا ایک ایپلیکیشن ہی چلی گئی ہے، تو اچھے خاصے بندے کو، چاہے اس کا جرم نہ بھی ہو، اس کو بھی دھکے مار مار کے تھانے لے جاتے ہیں۔ یہ تو عام سے بندے ہیں بھائی، تو وہ تو بالکل انصاف کے اوپر کھڑے ہوں گے، اور اللہ کا ان کو حکم ہوا ہوگا، تو انہوں نے تو نہیں دیکھنا کہ اچھا یہ تو چودھری صاحب آ گئے ہیں، یہ بادشاہ تھا اپنے دور کا، یہ تو فلاں علاقے کا وزیر تھا، یہ تو پریزیڈنٹ تھا، اس کا تو پروٹوکول ہی ختم نہیں ہوتا تھا۔ وہ تو نہیں دیکھیں گے، انہوں نے تو بس کیونکہ ان کو آرڈر ملا، لسٹ ملی ہے، یہ مجرم ہے، باغی ہیں، سرکش ہیں، پکڑو اور ان کو پھینکو جہنم کے اندر۔ وہ لحاظ نہیں کریں گے، کوئی رشوت بھی نہیں چلے گی، کوئی آپ کے عہدے بھی کام نہیں آئیں گے۔ فرمایا اس دن انہیں، یعنی جن کی پیچھے بات ہو رہی ہے، اس دن انہیں جہنم کی آگ کی طرف دھکیلا جائے گا، دعا، زور سے یا سخت دھکیلا جانا، یعنی نرمی نہیں ہوگی کہ وہ ہوتا نا آرام سے تھوڑا سا ہاتھ لگا کے چلو بھی اندر، نہیں، پکڑ پکڑ کر زور زور سے دھکے مار مار کے جہنم کے اندر پھینکیں گے، زور زور سے، دعا، سخت دھکیلا جانا، سختی کے ساتھ جہنم کے اندر دھکیل کے ڈالیں گے مجرموں کو، اور پھر ساتھ وہ کہیں گے ہذہ النار، یہ ہے آگ، اللہ تی، وہ، اس کی وضاحت کے لیے اس میں موصول ہے، تم تھے، بیہا، اس کے بارے میں یا اس کے متعلق، تو کذبون، جھٹلاتے۔ یہی آگ ہے نا، یہ تنزن فرشتے کہیں گے۔ دنیا میں کہتے تھے نا کون سی آگ، جہنم کون سی، کس جہنم کی بات کرتے ہیں، کس آگ کی بات کرتے ہیں، کس دوزخ کی بات کرتے ہیں، یہ ہے وہ آگ۔ اب آنکھوں سے دیکھ لیا نا، یہ ہے وہ آگ جسے تم جھٹلاتے تھے، ہذہ النار اللاتی، یہ ہے وہ آگ، کون سی؟ یعنی دنیا میں جس کے بارے میں تم کہتے تھے کہ نہیں کوئی نہیں ہے، تم تھے اس کے بارے میں یا اس کو جھٹلاتے تھے، یہ ہے وہ آگ جسے تم جھٹلایا کرتے تھے یا جسے تم جھٹلاتے تھے۔ اور ساتھ ہی فرشتے یہ کہیں گے افسحر، حمزہ استفہام کا ہے، کیا، فامنا تو کیا،
یہ آگے ہاذا، ہاذا کا معنی یہ، تو کیا یہ جادو ہے؟ تو کیا یہ جادو ہے؟ سورہ ہود کو پڑھے نا، 12واں پارہ چل رہا ہے، اور 12ویں پارے کی آیت نمبر 7 کو پڑھیں، سورہ ہود کی 7 کو، اور 12ویں پارے کی دوسری آیت، کیونکہ چھٹی آیت سے شروع ہو رہا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی تخلیق کی بات کی کہ 6 دنوں میں اللہ نے پیدا کیا، اور اللہ کا عرش پانی کے اوپر تھا، ساری وضاحت۔ آگے اللہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ان کو کہیں، اگر آپ ان کو کہیں اتنی بڑی اللہ کی پہچان کہ اس نے آسمان کو، زمین کو، فلاں چیز کو پیدا کیا، فلاں کو پیدا کیا، اور آپ ان کو یہ کہیں کہ وہ اللہ ایسا ہے کہ اس نے قیامت کا دن رکھا ہوا ہے، حساب و کتاب کا دن رکھا ہوا ہے، تو فرمایا کہ یہ فوراً کہیں گے یہ تو جادو ہے۔ اللہ اکبر، فوراً کہیں گے یہ جادو ہے، یعنی یہ جو باتیں کر رہے جادو والی باتیں ہیں۔ تو اب فرشتے وہی جملے جو وہ دنیا میں کہا کرتے تھے وہ طنزاً انہیں کہیں گے، تو کیا یہ جادو ہے؟ یعنی اس وقت تم کہتے نا یہ ایسی باتیں جادو والی باتیں، تو اب بتاؤ جادو ہے؟ آپ تو آنکھوں سے دیکھ لیا ہے نا، تو کیا یہ جادو ہے؟ ام انتم، یا تم لا تبصرون، نہیں دیکھتے، یا تو تمہاری آنکھوں پہ پٹی بند گئی ہے، آنکھوں سے بلائنڈ ہو گئے ہو، اندھے ہو گئے ہو، اور تمہیں آگ نظر نہیں آ رہی۔ اب بتاؤ نا کہ یہ جادو ہے یا تمہاری آنکھوں نے کچھ دیکھا نہیں ابھی تک؟ تو یقیناً آنکھوں نے تو بڑا کچھ دیکھ لیا ہے، بڑا کچھ دیکھ لیا ہے، اور وہ جہنم سے جانے سے پہلے دیکھ چکے ہوں گے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ سورہ سجدہ جمعے والے دن آپ سنتے ہیں۔ ابھی جہنم میں نہیں گئے، صرف جہنم کو دیکھ لیا ہے، اور اس وقت کہیں گے سر جھکا کے مجرم، ہم نے دیکھ بھی لیا، سن بھی لیا، اب ایک سپلی۔ اللہ کہیں گے اب سپلی کا ٹائم ختم ہو گیا، دنیا میں بڑی سپلیاں، روزانہ سپلیاں، روزانہ سپلیاں، اتنی سپلیاں کوئی بورڈ دنیا کا دیتا ہی نہیں ہے جتنی سپلی اللہ نے ہمیں دی ہے۔ موقع، روزانہ موقع، روزانہ موقع، اب نہیں۔ تو فرمایا تو کیا یہ جادو ہے یا تم نہیں دیکھتے، یا تم نہیں دیکھ رہے، تمہیں یہ آگ نظر نہیں آ رہی؟ اس لوہا، تم اس میں داخل ہو جاؤ۔ اس لوہا تسلا نارن حامیہ، آتا ہے نا سورہ الغاشیہ میں، عمل کر کر کے تھک جانے والے لیکن بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ تو اس لوہا حکم امر کا ذکر ہے، تم داخل ہو، ہاں اس میں یعنی اس جہنم میں۔ آگے بڑی طنزاً ایک اور بات کی، فَاصْبِرُوا، پھر تم صبر کرو، اَوْ لَا تَصْبِرُوا، یا تم صبر نہ کرو۔ دنیا میں بندہ صبر کرتا ہے نا تو اس کا فائدہ ہوتا ہے، دنیاوی فائدہ بھی ہوتا ہے اور اخروی فائدہ بھی ہوتا ہے۔ مومن کو اخروی فائدہ بھی ہوتا ہے، اس کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، درجات بھی بلند ہوتے ہیں، نیکیوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور دنیا کی مصیبتیں بھی بالآخر اللہ ختم کر دیتے ہیں۔ لیکن جہنم میں آنے والوں کو فرشتے کہیں گے یہاں صبر کرو تو پھر بھی عذاب کم نہیں ہونا، اس مصیبت نے ٹلنا کوئی نہیں، اور واویلا کرو یعنی بے صبری کا مظاہرہ کرو تو تمہاری چیخو پکار سن کے کسی نے تم پہ رحم کھانا کوئی نہیں ہے۔ یہ بات ہو رہی ہے، پھر تم صبر کرو یا نہ صبر کرو، سواء علیکم، تم پر برابر ہے، دونوں چیزیں برابر ہیں، صبر کرو نہ کرو عذاب اسی طرح چلنا ہے۔ انما تجزون، انما کلمہ حصر ہے، یعنی سوائے اس کے نہیں، تمہیں بدلہ دیا جا رہا ہے، ما اس چیز کا تم تھے تعملون، اعمال کیا کرتے۔
یعنی جو دنیا میں تم نے اللہ کے ساتھ شریک بنائے، آخرت کا انکار کیا، رسولوں کا انکار کیا، یا جو گناہ تم نے کیے، یہاں بالکل انصاف کے ساتھ تمہیں اتنا ہی بدلہ یعنی اتنی سزا دی جائے گی، اس سے زیادہ نہیں دی جائے گی جو تم نے گناہ کیے ہیں۔ اور وہ سزا کون سی چھوٹی ہے کہ سب سے کم ہلکا چھوٹا عذاب جس بندے کو ہونا ہے، اس کے پاؤں میں بھی آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، اور اس کا سر ایسے جوش مارے گا جیسے ہنڈیا آگ کے اوپر پڑی ہوئی شوربے والی بڑ بڑ کرتی ہے، ایسے اس کا سر کھول رہا ہوگا۔ یہ کم عذاب ہے، ہلکا عذاب ہے جہنم کا، باقی عذاب اس سے بڑے ہیں۔ تو فرمایا پھر تم صبر کرو یا تم صبر نہ کرو، تم پر برابر ہے، تمہیں صرف اسی کا بدلہ دیا گیا ہے، یا تمہیں اسی کا بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم کیا کرتے تھے، جو تم کیا کرتے تھے۔ یہاں تک اللہ نے باغیوں کا، سرکشوں کا، نافرمانوں کا اور آخرت کے منکرین کا ذکر کیا، ان کی سزا کا ذکر کیا اور ان کے انجام کا ذکر کیا۔ آگے اللہ رب العزت متقین کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم ہفتے والے دن، کل جمعہ ہے، جمعہ ہمارا آف ہوتا ہے، تو ہفتے والے دن انشاءاللہ بفضل اللہ تعالی اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ وما توفیقی الا باللہ۔